میری عمر 32 سال ہے۔ جسمانی طور پر شروع سے ہی اسٹرانگ تھا۔ مجھے پیار کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہ تھا، اور اگر کچھ پتہ تھا تو طبیعت کے حساب سے شرمیلا تھا، اپنے قدم اٹھانے میں جھجک رکھتا تھا۔ میں نے جب میٹرک کا ایگزام دیا تو ایگزام سے فارغ ہو کر میں اپنے نانا کے گھر لاہور چلا گیا۔ میرے نانا کا گھر چھوٹا ہے، جہاں میرے ماموں، مومانی اور 2 خالہ رہتی ہیں۔ جب ہم نانا کے گھر جاتے تو ہم کو خالہ والے کمرے میں سونا پڑتا۔ وہاں 2 سنگل بیڈ ہوتے تھے۔ ایک بیڈ پر دونوں خالہ سو جاتی اور دوسرے بیڈ پر ہم میں سے کوئی سو جاتا۔ 3 ماموں شادی شدہ تھے، ان کے الگ روم تھے۔ نانا نانی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ خالہ کے کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن ہے، جس کے اوپر چھت ڈالی ہوئی ہے۔ صحن کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا باتھ روم ہے اور دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا کچن۔ میں بتا رہا تھا، میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں ان کے گھر گیا تو ایک رات ہم سو رہے تھے، مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اپنی بڑی خالہ کو جگایا کہ خالہ، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ خالہ نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ مجھے تو بہت تیز بخار ہے، اور مجھے گھر میں پڑی ہوئی کوئی دوائی دی، اور چھوٹی خالہ کو جگایا کہ ندیم کو بخار ہے، کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں لیٹ گیا۔ خالہ نے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر دبانا شروع کیا اور میرے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے پتہ نہیں میں کب سو گیا۔ رات کو کسی ٹائم میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، خالہ میرے ہاتھ اپنے پیٹ پر پھیر رہی ہیں۔ میں آرام سے لیٹا رہا، سب محسوس کرتا رہا، لیکن بولا کچھ نہ۔ خالہ کو یہی لگا کہ میں سو رہا ہوں۔ میرے اوپر رضائی تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ کافی دیر تک خالہ اپنا کام کرتی رہیں اور پھر کروٹ لے کر میرے ساتھ لگ گئیں۔ میرا منہ ان کے منہ پر تھا، ایک ٹانگ انہوں نے میرے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مزہ بہت آ رہا تھا۔ میں اپنا بخار بھول کے مزے میں ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اب اپنے کوکونٹ میرے ساتھ لگا رہی تھی اور اپنا ایک ہاتھ میری کمر پر پھیر رہی تھی۔ خالہ کا نام نجمہ ہے اور اس ٹائم ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ رنگ گورا تھا اور وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھیں۔ چھوٹی خالہ کا نام نرگس تھا۔ اس ٹائم ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کا رنگ بھی بہت گورا اور ان کا حسن بھی کافی بڑا تھا۔ ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے نرگس خالہ موٹی لگتی ہیں، جبکہ نجمہ خالہ ان سے زیادہ موٹی تھیں، لیکن ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹی نہیں لگتی تھیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ خالہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ ایک بار میں نے تھوڑا سا منہ کھولا اور اپنے لپس میں بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے کوکونٹ منہ میں لینے کی کوشش کی۔ میں نے چھوٹو کو اندر ہی چھپا کر رکھا تھا تاکہ خالہ کے ساتھ نہ لگے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے کام کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں اور میں شرمیلا تھا۔ میں خالہ کے ساتھ لیٹا تھا اور اس وقت میں یہی کہہ رہا تھا کہ کاش یہ رات یہیں رک جائے، میں ایسے ہی لیٹا رہوں۔ پھر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے اوپر رکھ کر آگے پیچھے کرنے لگیں۔ میں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور سوتا بنا رہا۔ خالہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر وقفے وقفے سے استعمال کر رہی تھیں، پھر چھوڑ دیتی، لیکن میں نے کوئی حرکت نہ کی کہ کوئی میرے دل میں یہ بات آئی، اگر میں نے ہاتھ آگے پیچھے خود پھیرا تو ہو سکتا ہے خالہ مجھ سے غصہ ہو جائیں۔ اس کے بعد خالہ سیدھا لیٹ گئیں اور دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ کر استعمال کرنے لگیں۔ کچھ دیر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کوکونٹ پر پھیرتی رہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں مزے میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس سے اور آگے کا نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، اور دوسرا مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ خالہ نے کروٹ لی اور میرے ساتھ لگ گئیں۔ اب مجھے دوبارہ سردی کا احساس ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں نے برداشت کیا، لیکن پھر میں اٹھ گیا اور خالہ کو ہلایا کہ خالہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ خالہ ایسے اٹھی جیسے سو رہی تھیں۔ خالہ ایسے اٹھیں کہ مجھے بھی لگا کہ خالہ واقعی میں ابھی جاگی ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے
نیند میں ہوا ہے۔ اس کے بعد خالہ میرا سر دباتی رہیں اور میرے اوپر ایک اور رضائی ڈال دی۔ مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں صبح اٹھا اور ماموں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دن کو رات والا سارا واقعہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن خالہ نارمل پھرتی رہیں، مجھے میڈیسن دیتی رہیں، میرا خیال رکھتی رہیں، اور کوئی بھی ایسی حرکت خالہ نے نہ کی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھوں یا میں کوئی ایسی حرکت کروں۔ حالانکہ اس ٹائم مجھے کام کے بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے مرد اور عورت کے ریلیشن کا پتہ تھا کہ کچھ عورت اور مرد کے بیچ ہوتا ہے۔ اس رات کے بعد میرا مائنڈ چینج ہو گیا۔ میں آنکھیں بچا کے خالہ کے نظارے کرتا اور خالہ کے حسن کو دیکھ کر مجھے بہت مزہ آتا تھا، لیکن میں کوئی ایسی حرکت نہ کرتا جس سے کسی کو بھی شک ہو۔ کچھ دن میں وہاں رہا اور دیکھنے کی حد تک ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد میرے اپنے گھر واپس آنے کا وقت آ گیا۔ میرے ساتھ چھوٹی خالہ نرگس تیار ہو گئی۔ میں اور چھوٹی خالہ ہمارے گھر سرگودا کے لیے نکل پڑے اور بس میں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ خالہ میرے ساتھ لگ رہی تھیں۔ میرا پورا سفر مزے میں گزرا، لیکن پورے سفر میں کوئی ایسی بات نہ کی جس سے کوئی مسئلہ ہو۔ گھر آ کے سارا دن میں خالہ کے کبھی کوئی کام کر رہا ہوں، کبھی کوئی کام۔ اس بار میں مکمل طور پر چینج تھا، لیکن مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ آگے کیا کروں۔ بس قمیص کے اوپر سے ہی دیکھ کے میں خوش ہوتا رہتا اور مزے کرتا۔ ایک دن میں باہر سے گھر آیا تو خالہ کو دیکھتے ہوئے روم میں گیا، تو میں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خالہ چینج کر رہی تھیں۔ انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ناریل ٹی شرٹ سے باہر آ جائیں گے۔ جیسے ہی خالہ نرگس نے مجھے دیکھا تو وہ زور سے چلائیں، تو میں ڈر کے مارے جلدی سے باہر نکل آیا اور پریشان ہوا کہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب خالہ باہر آ کر پتہ نہیں کیا کریں گی۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خالہ باہر آ گئیں۔ خالہ نے ٹی شرٹ کے اوپر قمیض پہنی ہوئی تھی۔ باہر آ کر خالہ نارمل تھیں اور مجھے کہا، ندیم، جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو دروازے پر دستک کرتے ہیں۔ میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ خالہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ اندر ہو۔ خالہ نے کہا کہ آئندہ اگر کسی کے کمرے کا دروازہ بند ہو تو نوک کر لیا کرنا اور اب پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد میں نارمل ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اچانک میرے مائنڈ میں خالہ کا جسم آ گیا۔ جب میں نے خالہ کو ٹی شرٹ میں دیکھا تھا اور وہ منظر آنکھوں میں آتے ہی مجھے مزہ آنے لگا اور میں اس منظر کو بار بار یاد کرنے لگا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ منظر بار بار میرے سامنے آتا رہا اور چھوٹو بھی تیار ہوتا رہا۔ 2 دن تک میں سوتے جاگتے گھومتے پھرتے وہی منظر یاد کرتا رہا، لیکن اس سے آگے مجھے کچھ نہ تو پتہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی سے پوچھنے کی ہمت تھی۔ جمعے کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ خالہ نے کہا آج رات کو VCR رینٹ پر لے آؤ اور موویز بھی رات کو دیکھیں گے۔ میں ویڈیو سینٹر کی شاپ سے VCR اور موویز لینے گیا۔ جب میں وہاں گیا تو دکان والا لڑکا غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی ٹی وی اسکرین پر لڑکی اور لڑکے کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہی میرا چھوٹو پوری طرح سے تیار ہو گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔